والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ آج کی منزل کے اندر سورہ نور کمپلیٹ ہوئی ہے. سورہ نور کے اندر بہت اہم مضامین بیان ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو ملنا ملانا، گھروں میں جانا، اجازت لینا، اور پھر مردوں اور عورتوں کو باقاعدہ اللہ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ تم اپنی آنکھیں نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اسی طرح عورتوں کو حکم دیا. پھر عورتوں کے پردے کے احکام بیان ہوئے کہ کس کس سے پردہ کرنا ہے، کس کس سے پردہ نہیں کرنا ہے. یہ تمام احکام بیان ہوئے. اس کے ساتھ ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس جب مومن آتے ہیں تو ان کو بتایا گیا ہے کہ تم نے حضور سے اجازت لے کے مجلس سے جانا ہے، ایسے نہیں بھاگ جانا. اور پھر سرکار کی بارگاہ اقدس میں اگر کسی نے سرکار کو بلانا ہو تو کس انداز سے سرکار کو تخاطب کرنا ہے، یہ سورہ نور کے اندر بیان ہوا ہے. آگے سورہ فرقان شروع ہوئی ہے، جس کی پہلی آیت ہی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پہلی آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان. یہ فرقان یعنی قرآن ہم نے اپنے اس بندہ خاص پہ نازل کیا ہے جو للعالمین نذیرا، وہ رسول، وہ نبی جس کے قلب پہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، وہ عالمین کو ڈرانے والا ہے، وہ سارے جہانوں کا رسول ہے. اور پھر آگے کنٹینیو یہ سورہ فرقان چلتی گئی ہے. ہم نے سجدہ بھی آج سورہ فرقان ہی میں کیا ہے، اور سورہ فرقان کے بعد سورہ الشعراء پڑھی گئی ہے، جس کے اندر انبیاء کا ذکر ہے، ان کی امتوں کا ذکر ہے، ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے. اور پھر سورہ نمل کا پہلا رکوع پڑھا گیا ہے. میں نے آپ کو جن آیات کا ترجمہ کرنا ہے اور خصوصاً جس آیت کے متعلق میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے وہ بیان کرنا ہے، اور پھر سرکار کی مبارک حدیث میں نے عرض کرنی ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں سے لے کر آگے تک 12 ایسے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو مومنوں کے ہیں، جو مسلمانوں کے کام ہیں. اس سے پہلے منافقین اور مشرکین کفار کا ذکر ہوا ہے، تو یہاں سے کنٹینیو اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. اور پہلا وصف کیا ہے مومنوں کا؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں، جو رحمان کے، ہم کس کے بندے ہیں؟ رحمان کے بندے ہیں. فرمایا وہ جب زمین پہ چلتے ہیں نا، بڑے سنبھل کے چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، پاؤں پٹک پٹک کے نہیں چلتے، بلکہ بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اور آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا جب گفتگو کے دوران کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے، جو جھگڑا کرنے والا ہو، تو وہ مناسب بات تو کہہ دیتے ہیں جو کہنی ہوتی ہے، لیکن پھر اگر وہ پھر نہ مانے تو پھر کہتے ہیں سلام، بھائی تجھے سلام ہے، تیرے ساتھ اب میں آگے تخاطب نہیں کروں گا. یہ 2 وصف ہیں اللہ کے بندوں کے. الحمدللہ ہمیں یہ دونوں اپنانے ہیں. زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، بڑے وقار کے ساتھ چلنا ہے،
حدیث کے اندر بھی سرکار کی یہی تعلیمات ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا یہ جو رحمان کے بندے ہیں نا، یہ ساری رات فل نائٹ سجدوں میں گزارتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ قدسی صفات میں عبادت یہ بڑے محب ہو کے کرتے ہیں، اور ان کا ایک لمحہ بھی غفلت کے ساتھ نہیں گزرتا۔ حضرت محمد بن سیرین بہت بڑے امام محدث گزرے ہیں، ان کی ایک سسٹر تھی، ان کا نام ہے حضرت حفصہ۔ حضرت حفصہ جب رات کو وہ عشاء کے بعد اٹھتی تو وہ پوری نائٹ جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہتی، اور آدھا قرآن ہاف قرآن وہ ڈیلی رات کو اپنی تہجد کی نماز کے اندر تلاوت کرتی تھی۔ اور اللہ کریم نے فرمایا امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، فرمایا ایک ایسا گروہ بھی ہے اہل کتاب میں سے جو رات کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے کھڑا ہو۔ ظاہر ہے کہ ہم جب یہ نماز تراویح پڑھی ہے تو کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ رات کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور پھر وَهُمْ يَسْجُدُونَ، وہ قیام کے بعد رکوع کے بعد پھر وہ اللہ کی بارگاہ قدسی صفات میں سجدے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ رحمان کے بندوں کی نشانی ہے کہ وہ رات کو اللہ کی ذات اقدس کی بارگاہ اقدس میں وہ باقاعدہ جو ہے وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اور ساری رات جاگنے کے بعد پھر وہ کہتے کیا ہے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ اکبر، ساری رات نماز پڑھی ہے، سجدے کیے ہیں، قیام کیا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ربنا صرف عنا عذاب، اللہ ہم سے دوزخ کے عذاب کو اللہ کریم پھیر دے، ہمیں دوزخ کے عذاب میں نہ ڈالنا، یہ گلے میں پڑ جانے والا توق ہے، اللہ ہمیں اس سے بچانا۔ اندازہ لگائیں ہم 4 نمازیں پڑھ دیں تو پھر ہماری حالت ہی بدل جاتی ہے، میرے جہاں نمازی کوئی نہیں تو میرے جہاں مولوی کوئی نہیں، کہ میرے جہاں حافظ کوئی نہیں تو میرے جہاں سقی کوئی نہیں۔ لیکن یہ اللہ کے جو اصل بندے ہیں نا، رحمان کے بندے، ان کے اندر عجب پیدا نہیں ہوتا، وہ غرور اور تکبر میں نہیں آتے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی صفت اللہ نے بیان کیا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فرمایا جب وہ خرچ کرتے ہیں نا تو اسراف نہیں کرتے، یعنی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن فضول خرچی نہیں کرتے۔ اور فضول خرچی کرنا سورہ بنی اسرائیل کے اندر شیطان کا کام بتایا گیا ہے، فرمایا یہ رحمان کے بندوں کی ہے۔ ولم یقتر، وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں کنجوسی نہیں کرتے، یعنی کنجوس نہیں ہے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں اور مسجد کی بھی کھل کے سپورٹ کرتے ہیں۔ مسجد کی سپورٹ کرتے ہو کہ نہیں؟ بولو ہاں، ماشاء اللہ، یہ اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے اللہ کے گھر کی سپورٹ کرنا، یہاں ہدیے دینا، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، اس مسجد میں جتنے مومن مرد عورتیں نمازیں پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ ہم گناہ گاروں کا اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ان کی یہ صفت کہ نہ وہ کنجوس ہے اور نہ وہ فضول خرچ ہے، وہ درمیان میں رہتے ہیں، ان کا عمل متوسط ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں،
اور اپنی نماز میں کسی غیر کو شریک نہیں کرتے، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتے ہیں، یعنی خالص توحید کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وہ نہ حق کسی کو قتل بھی نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہ مسلمان کو قتل نہیں، نہ حق کسی کافر کو بھی نہیں قتل کرتے، وَلَا يَسْنُونَ، اور وہ بدکاری بھی نہیں کرتے، وہ بدکاری بھی زنا بھی نہیں کرتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان کے اعمال ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے اس کو سزا ملے گی۔ یخلد فیہ مہانا الا من، پھر آگے فرمایا کہ جو ایسے بدکاری کے کام کرے، قتل و غارت کرے، تو فرمایا اس کو جو ہے انتہائی ذلیل کرنے والا دوزخ کا عذاب دیا جائے گا۔ لیکن آگے کی خوشخبری، گڈ نیوز اللہ کریم سناتے ہیں، فرماتے ہیں جو مومن ہیں نا، رحمان کے بندے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے، جن کے یہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ان کے متعلق اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ان سے کوئی چھوٹا موٹا کام ہو جائے نا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا مگر وہ جب وہ توبہ کرتے ہیں نا، توبہ کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں نا، اللہ پتہ کیا فرماتا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، اللہ کریم ان کے گناہوں کو نیکیوں سے چینج کر دیتے ہیں۔ گناہ کیے ہیں، ان گناہوں سے رحمان کے بندوں نے توبہ کر لی، ان گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لیا اور اس پہ کار بند ہو گئے، تو میرا رب فرماتا ہے اب وہ جو گناہ ہے نا میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دوں۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مڈل کے اندر یہ خوشخبری سنائی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور آگے فرمایا ان کی ایک صفت اور کیا ہے، فرمایا اللہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ فرمایا وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ جھوٹی لائر وٹنس نہیں بنتے، وہ سچے ہیں، کسی کے حق میں گواہی دیں تو سچی دیتے ہیں، کسی کے خلاف گواہی دیں تو بھی سچی دیتے ہیں۔ فرمایا یہ رحمان کے بندوں کی نشانی ہے، اور جب کسی فضول کام سے، فضول وجر سے گزریں تو وہ جو ہیں وہ نرمی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور پھر آگے ان کی ایک اور صفت جو ہے وہ یہ بیان ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کی نصیحتیں سنائی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی، جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گر جاتے، نہیں، وہ قرآن کو بڑے غور و خوض سے پوری توجہ سے سنتے ہیں، اور وہ ایسے نکل نہیں جاتے، بلکہ جو سنتے ہیں اس پہ پورا فوکس کرتے ہیں، اور فوکس کر کے پھر اس پہ عمل اور اس پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ اور پھر جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک دعا ہے وہ آپ کو سکھاؤں گا، یہ جو دعا میں آپ کو پڑھ کے سنانے والا ہوں نا، جس کی ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر عرض کروں گا، اسی پہ اینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب میں قرآن حفظ کرتا تھا نا، تو جب میں اس آیت پہ پہنچا نا، تو جو میرے استاد تھے نا قاری صاحب، اللہ ان کو غنی کی رحمت فرمائے، بہت مہربان تھے، بڑے شفیق تھے، وکیل تھے، اور بڑے سخت گیر بھی تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ حفظ کرتا تھا، جب اس کو منزل نہیں نہ آتی تھی تو شدید پھینٹی لگاتے تھے، میں کانپ جاتا تھا، پھینٹی اس کو لگتی تھی، باقی کو میں کانپ جاتا تھا، لیکن اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، انہوں نے مجھے کبھی پھول بھی نہیں مارا۔ میں حافظ صاحب کے سامنے ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ کس طرح
مجھے انہوں نے پڑھایا، اور پھر کس طرح جب میں نے قرآن ختم کیا تو میری منزل ایسی نہیں تھی، کہنے لگے میں تجھے منزل یاد کراؤں گا اور اس کے بعد آئندہ تم مسلح سنا، لیکن ایک جگہ سے ڈیمانڈ آ گئی، ادھر حافظوں کو بھیجنا ضروری تھا۔ پھر انہوں نے کہا جاؤ کتنے سپارے پڑھ لیں، میں کہا 20 سپارے سے پڑھ لا ہوگا، چنگا تو 20 پڑھ باقی میں پڑھوانا۔ میرے ساتھ ایک سید زادے حافظ تھے، چھوٹے تھے لیکن بڑے پکے حافظ تھے۔ ہم وہاں زرعی فارم تھا گورنمنٹ کا، ککھٹ منڈی گجرانوالے میں، تو ہم نے 20 پارے میں نے سنائے۔ 20 پارے کے بعد میں نے سیری کی تو سو گیا۔ وہ جو چھوٹے آپ سے کہنے لگے اٹھ منظر یاد کر، رات سنانا نہیں۔ میں کیا چپ کر، 12 گئی میں نہیں ہوں آج سنانا، قاری صاحب نے کیسے 20 پارے پڑھنے، میں پڑھ چلے نے۔ وہ اللہ اس سید زادے کو بھی برکت دے، فوراً وہ گئے گجرانوالے، جا کے بات سنائی، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمان لگے وہ پتر 20 پڑھ چلے، وہ 5-6 اور پڑھ لیں گا۔ میں کہ جی پڑھ لاں، ٹھیک ہے۔ جب 4 سپارے رہ گئے، انہوں نے 26 پارے پڑھے نا، پھر قاری صاحب رحمۃ اللہ 3-4 حافظ جو ہمارے دارالعلوم کے اسٹوڈنٹ تھے ان کو بھیجا۔ تو جب وہ پڑھنے لگے نا، ایک حافظ صاحب نے غلطی کی تو جو دوسرے پیچھے تھے نا سن، وہ اونچا لمبا جنا تھا، وہ کہتا ہوں، تو دوسرا کہہ رہا تیری نماز ٹوٹ گئی۔ میں نے جب سلام کیا تو اس وقت میں عالم تو نہیں تھا، صرف حافظ جو آتے نا، یہ بڑی عظمت ہے، حافظ قرآن ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے پھر ہی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مسائل کی سمجھ تھی میں نے کہ اللہ کے بندو وہ تم دونوں کی ٹوٹ گئی ہے، ایک نے اونہوں کیا، دوسرے نماز میں کہا تیری نماز ٹوٹ گئی۔ تو میں آپ صاحب کے ساتھ یہ ذکر کرتا تھا، میرے استاد جب ادھر آئے نا اس آیت پہ، اللہ اللہ اللہ، اس آیت پہ آئے تو مجھے کہنے لگے پتر اے آیت اچھی طرح یاد کر۔ انہوں نے پھر مجھے اس وقت ترجمہ بھی بتایا، اس آیت کا ترجمہ بھی بتایا اور اس آیت کے فضائل بھی بتائے۔ وہ آیت کیا ہے؟ یہ آخری رحمان کے بندوں کی نشانی ہے۔ جب یہ سارے کام جو میں نے بیان کیے نا نیک کام کرنے کے بعد، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یقولون، پھر وہ سارے یہ نیک کام کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، یا اللہ ہمیں بیویاں عطا فرما، ومن ذریاتنا، اور ہمیں اولاد عطا فرما، بیویاں عطا فرما اور ہمیں اولاد عطا فرما، قرۃ اعین، بیویوں سے اور اپنی اولاد سے ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پائیں، یعنی ایسی بیویاں عطا فرما یا اللہ کہ، اور ان سے ایسی اولاد عطا فرما کہ ان کے، ہماری بیویوں کے اعمال، ہمارے بچوں کے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ جس کی بیوی صالحہ، جس کی بیوی نیک ہے، جس کی اولاد نیک ہے، اس باپ کی، اس خامد کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یہ آخری جو لفظ ہے نا ان کو غور کرنا ہے، عرض کرتے ہیں وَجْعَلْ لَنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ کریم ہم کو متقین پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، ہمیں لیڈر بنا، ہمیں امام بنا۔ یہ وہ رحمان کے جو بندے ہیں نا، یہ ان کے اوصاف ہے، اینڈ پہ وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو نیک بیوی کیسی ہوتی ہے، سنیں اپنا ایمان تازہ کریں۔ یہ حدیث ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، ان ابی امامہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یقولو، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یعنی حضور یہ وعظ کرتے تھے، یہ سپیچ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ مستفاد المومنو من بعد تقوی اللہ خیر اللہ من زوجۃ صالحۃ۔ حضور فرماتے تھے کہ وہ مومن جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، نمازی ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی کمپلیٹ اطاعت کرتا ہے، فل مطیع و فرما بردار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں تقوی کے بعد اس کے لیے سب سے بیٹر اور سب سے بہتر جو فائدہ مند، بینیفٹ اور فائدے والی چیز ہے، حضور فرماتے ہیں زوجۃ صالحہ، نیک بیوی۔ کون سی بیوی؟ نیک بیوی، صالحہ بیوی۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اس بیوی کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ان امرہا اطاعت ہو، اگر خامد اس کو کوئی بات کہے تو وہ بات کو مان جاتی ہے، خامد کی اطاعت کرتی ہے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں ان نظر الیہا وہ سرت ہو، اگر خامد اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی سمائل کر کے، مسکرا کے اس کو ویلکم کرتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے، یعنی خامد بیوی کو دیکھے بیوی خوش کر دیتی ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ ہو، اگر خامد اپنی بیوی پہ کسی بات کی قسم اٹھا دے تو بیوی وہ قسم پوری کرتی ہے۔ اور پھر آخری بات سرکار جو فرماتے ہیں فرمایا وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَّحَتْ ہو، فرمایا اگر خامد گھر میں نہ ہو تو وہ ایسی مخلص، ایسی پارسا ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، خامد کی اولاد کی بھی حفاظت کرتی ہے، خامد کی مال اور دولت کی بھی حفاظت کرتی ہے، یعنی خامد کے جو کچھ خامد کا ہے اس سب کو وہ سیو کر کے رکھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تقوی کے بعد سب سے بڑی اللہ کی نعمت نیک بیوی، صالح بیوی ہے۔ اور باقی ایک حدیث میں آتا ہے نیک بیوی جس کو مل جائے نا اس کی قدر کرو۔ یہ وہ خزانے کے متعلق ہے، زکوٰۃ کے معاملات میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں خرچ کرنے والی چیز کیا ہے اور سیو کرنے والی، دولت سیو کرنے والی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نیک بیوی دی ہے اس کو سیو کرے۔ حضور فرماتے ہیں یہ دنیا فائدے میں ہے لیکن اس دنیا کے اندر سب سے بینیفٹ فائدہ نیک بیوی کے تھرو ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بیویاں الحمدللہ، ہماری ازواج جو ہیں خدا کے فضل سے ہم جتنے نمازی ہیں سب نیک ہیں، صالحہ ہیں، پارسا ہے۔ میری بیوی تو مجھے کہتے تو پنج کہتے قرآن ہی پڑھتا رہنا ہے، تے روزے دینا نہ پڑے، پہلے اگے پیچھے بھی پڑھیا کرنا، یہ مجھے نصیحت کرتی ہے۔ اور سحری کے ٹائم اٹھ کے سحری بھی دیتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنی بیویوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ پاک آپ جتنی شادی شدہ ہیں اللہ آپ کے گھر آباد رکھے، ہمارے جو ینگ بچے ہیں اللہ ان کو اچھی نیک صالحہ بیویاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ وعلى آلك وصحبك يا نبي الله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ کریم ہماری صلاۃ العشاء صلاۃ تراویح میں مولا کریم تیرے دو بندوں نے دو حفاظ نے خوبصورت قرآن پڑھا ہے، ہم نے تراویح میں سنا ہے اور درس قرآن سنایا ہے اللہ کریم، اور جو کچھ صبح سے لے کے اس وقت تک جن خواتین اور مردوں نے بچے شریف کے لیے دیگر نیک کاموں کے لیے ہدیات دی ہیں اللہ کریم ان سب کو قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک ان کی برکات سے ہمارے پاس کے ماضی کے گزشتہ چھوٹے بڑے گناہوں غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ کریم تیرے قرآن نے جو مومنوں کے اوصاف بیان کیے ہیں اللہ کریم ہمیں وہ اوصاف اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کریم ہمیں وہ اوصاف اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد و شاد فرما، ہمارے بچوں بچیوں کو نیک صالحہ ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ مولا جو شادی شدہ ہیں، ینگ ہیں یا بوڑھے ہیں، مڈل ایج ہے، یا اللہ کریم سب کو آباد فرما، سب کے گھر آباد و شاد فرما، سب کے عزت میں صحت میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم یہ مبارک دن جو مولا پاک اب تقریباً آخر رمضان کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں اللہ کریم ہمیں اس پاک مہینے کے اندر پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صبح و شام اللہ اپنی بارگاہ میں گر گرانا توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ عرشہ وقاسم نعمتہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین